الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کلاس 7 سوشل سائنس کا جو ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے چینجنگ دا ارتھ، اس کا ایک اور حصہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. تو اب تک جو ہم نے پڑھا کہ زمین کس طرح سے چینج ہوتی ہے، شیپ آف دا ارتھ ہاؤ اٹ چینجز. There are two forces responsible to bring change on the earth, that they are endogenic forces and exogenic forces. In the endogenic forces we have already read, there are volcanoes, earthquake, landslides, etc. In the exogenic forces we have read that there is wind, there is running water, erosion, soil erosion is there, and some human activities are there responsible to change the surface of the earth. آج ہم پڑھیں گے ورک آف دا ریور. دریاؤ اس میں کون سا کام کرتا ہے زمین کو چینج کرنے میں؟ دریاؤ کا کتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کتنا بڑا حصہ ہوتا ہے. The running water in rivers erodes the landscapes. ہم نے پڑھا ہے یہ تیز بہتے ہوئے دریاؤ ہوتے ہیں، میں جو تیز بہاؤ والا جو پانی ہوتا ہے ان دریاؤں میں جب یہ بہتا ہے تو یہ زمین کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے. When the river tumbles at steep angle or very hard rocks, جب یہ دریا اونچی اونچی چٹانوں سے نیچے گرتا ہے، نیچے آتا ہے، تیزی کے ساتھ نیچے آتا ہے تو آبشار کہلاتا ہے. It forms a waterfall. تو جب بھی اس کے بہاؤ میں جو بھی چیز سامنے اس کے ساتھ آتی ہے، چاہے وہ ریت ہو، باجری ہو، مٹی ہو، وہ اس کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، بہا کر لے جاتا ہے. As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. جب یہ دریا نیچے میدانوں میں پہنچتا ہے، اوپر پہاڑوں سے گزر کر، اونچی اونچی جگہوں سے گزر کر نیچے پہاڑوں میں، نیچے میدانوں میں پہنچتا ہے، تو اس کا جو فلو ہوتا ہے، اس کا جو بہاؤ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، وہ سلو ہوتا ہے، اور اس سے وہ مینڈرز مینس اس کے دریا کے بینڈز بنتے ہیں. اس طرح سے فار ایگزامپل یہ دریا ہے، اس طرح سے اس کے بینڈز بنتے ہیں نیچے جا کر، مینڈرز. اور پھر کیا ہوتا ہے، ڈیو ٹو کنٹینیوس ایروجن ڈیپوشن، جو لگاتار ایروڈ ہوتا ہے، مٹی ایروڈ ہوتا ہے دریا کے ساتھ، اور اس کو پانی دوسری جگہوں پر جمع کرتا ہے، سی بیڈس میں، ریور بیڈس میں جمع کرتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، کلوزر اینڈ کلوزر. دا اینڈس آف دا میڈر لوپ کیم، یہ جو اینڈس ہوتے ہیں میڈر لوپ کی، یہ جو کراسز ہوتے ہیں ان میڈرس کے، وہ نزدیک آتے ہیں. ان ڈیو کورس ٹائم دا میڈر لوپ کٹس آف فرام دا ریور. وقت کے ساتھ ساتھ میڈر لوپ ہوتا ہے، یہ دریا سے کٹ کر رہ جاتا ہے. فار ایگزامپل یہ دریا یہاں سے تھا، وقت کے ساتھ ساتھ جب مٹی یہاں پر جمع ہو گئی، باجری اس میں ڈپازٹ کی، تیز پانی، تو یہ حصہ اسے کٹ کر رہ گیا. کٹ آف لیک آلسو کال این آکسبو لیک، اور اسے آکسبو لیک بھی کہا جاتا ہے. ایٹ ٹائم دا ریور فلوز اٹ از بیکس. وقت کبھی کبھار یہ دریا جو ہوتا ہے اس کا پانی اس کے کناروں سے اوپر چلا جاتا اس کے کنارے پار کرتا ہے. This leads to the flooding of the neighboring areas. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے ارد گرد جو علاقے ہوتے ہیں دریا کے ارد، جب ان میں جب پانی دریا کے کناروں کو پار کر جاتا ہے، ارد گرد کے علاقوں میں چلا جاتا، تو وہاں پر فلڈس ہوتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں. It deposits layers of the fine soil and other materials called sediments along its banks. یہ جو اس کے ساتھ پارٹیکلز ہوتے ہیں، باجری ہوتی ہے، ریت ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ، وہ اس کو اپنے ان کے جو بیکس ہوتے ہیں اس کے جو کنارے ان پر جمع کر دیتا ہے. جس میں فرٹائل فلڈ پلین. تو اسے کیا ہوتا ہے، وہاں پر ایک زرخیز میدان وجود میں آتا. دا ریزڈ بیکس آر کالڈ لیوز. جو دریا کے جو اونچے کنارے ہوتے ہیں انہیں لیوز کہا جاتا ہے. As the river approaches the sea, جوں یہ دریا سی کی اور بڑھتا ہے، سمندر کی اور بڑھتا ہے، بحروں کی اور بڑھتا ہے،
the speed of the flowing water decrease. اب یہ جو اونچی پہاڑی سے دریاؤ آتا ہے تو وہ تیز، جب یہ نیچے آتا ہے میدانوں میں آتا ہے تو اس کا بہاؤ کم ہوتا ہے. اب جب یہ بڑی بحیر کے نزدیک پہنچ گیا دریا تو کیا ہے کہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ بالکل کم ہوتی ہے، اس کی جو رفتار ہے وہ بالکل کم ہوتی جا رہی ہے. The river begins break up into a number of streams. اور اب جو دریا ہے وہ چھوٹی چھوٹی شروع ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی ندیوں میں، چھوٹی چھوٹی نالوں میں وہ تقسیم ہوتا ہے. called ڈسٹریبیوٹری، جس کو ڈسٹریبیوٹری کہا جاتا ہے. یعنی ڈسٹریبیوٹری مینس یہ پانی چھوٹی چھوٹی نالوں میں وہاں پر تقسیم ہوتا ہے. The river becomes so shallow that it begins to deposit slow. اب یہ دریا جو ہے وہ اتنا، اس کا پانی کا جو بہاؤ ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ اب جو اس کے ساتھ جو موادات ہوتے ہیں، باجری ہوتی ہے، ریت ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، وہ وہاں پر اس کو جمع کر دیتا ہے. Each district forms its own mouth. اور ہر ایک نالے کا ایک اپنا ماؤتھ ہوتا ہے. The collection of sediments from all the mouths forms a delta. جب یہ کلیکشن ہوتا ہے، جب یہ سیڈیمنٹس جو ہوتے ہیں اس پانی میں جب یہ ایک ہی جگہ پر کلیکٹ ہوتے ہیں تو اسے ڈیلٹا کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اسے آگے کل پڑھیں گے. خدا حافظ.